جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام نازل ہوتا، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات نازل ہوتی، تو حضور علیہ السلام صحابہ کو بلاتے، مخصوص تھے صحابہ، ان کو بلاتے اور وہ تحریر کرنا شروع کر دیتے، اس کو تحریر کر کے محفوظ کر لیتے۔ ان صحابہ کو کاتب وحی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک حضرت سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ ان کی ذمہ داری کے اندر تھی، شامت تھی، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری کو اتنا نبھایا، اتنا خوب نبھایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن جبریل امی حاضر ہوئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کو روایت فرماتے ہیں، اور موجم العوسط کے اندر یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو جبریل امی حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، سلام عرض کیا، اور آقا علیہ السلام کو ساتھ میں حضرت جبریل امی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اللہ آپ پر بھی سلام بھیجتا ہے اور حضرت امیر معاویہ پر بھی سلام بھیج رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو سلام رب کی بارگاہ سے آ رہا ہے، تو کیا اللہ کے علم میں نہیں تھا؟ آج 1400 سال کے بعد ان لوگوں کو پتا چلا کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ کیا آج ان لوگوں کو 1400 سال کے بعد فیصلہ کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ اگر اللہ رب العزت سلام بھیج رہا ہے تو پھر یہ سمجھ لو کہ اللہ کے علم میں تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہو، وہ صحابی رسول ہوں گے جو کاتب وحی بھی ہوں گے، اگر ان سے کوئی جانے انجانے میں غلطی بھی سرزد ہوگی، وہ خطائی اتحادی شمار کی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس پر بھی ان کو نیکی کا ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں، ان کا درجہ ہے، ان کا مقام ہے کہ انہوں نے حالت ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، مسلمان ہوئے ہیں، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے کلام کو تحریر کرتے رہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مرتبہ مقام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ میں نے آج کے جمعے کا جو موضوع منتخب کیا تھا وہ یہی تھا، اخی نبی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی اور کاتب وحی یعنی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، کہ اگر حضرت علی کی شان کو بیان کرنے لگے تو الحمدللہ ہمارے سینوں میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کہ ہم حضرت علی کے ماننے والے ہیں، تو ایسے ماننے والے ہیں کہ حضرت علی کو نہ خدا کہتے ہیں نہ نبی کہتے ہیں، باقی جو بھی اللہ نے مرتبہ مقام عطا فرمایا ہم ہر مرتبہ مقام کو ماننے والے ہیں۔ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کس اعتبار سے مانتے ہیں کہ ہم اتنی شان اس طرح نہیں بڑھاتے کہ ان کو خدا کہا جائے یا نبی کہا جائے، کیونکہ بہت سے لوگ یہاں پر آ کر گمراہ ہوئے نا، انہوں نے حضرت علی کو خدا کہہ ڈالا، اور کسی نے ان کو کہا کہ نبوت تو غلطی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گی، نعوذ باللہ۔ تو یہ گمراہ عقیدے ہیں، حق کا عقیدہ یہی ہے کہ خدا خدا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں۔ ان کی عزت، ان کا مرتبہ، مقام ہماری نظر میں اسی لیے بلند و بالا ہے کہ حضرت علی کون ہے؟ صحابی رسول ہیں۔ تو جو بھی صحابی رسول ہوگا اس کی عزت کرنا، اس کے مرتبہ مقام کو پہچاننا ہمارے اوپر لازم ہے۔ اگر ہم ان کی عزت نہیں کریں گے، احترام نہیں کریں گے، تو ان کا نقصان نہیں کریں گے بلکہ خود اپنی ذات کا نقصان کریں گے۔